ایک بیٹی نے نعرہ لگایا تو سب دنیا نے نعرہ لگایا، تم ادھر نعرہ نہیں لگا سکتے؟ پیار میں بولو یا رسول اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کی زندگی مجھے دوبارہ مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے، تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے؟ بڑھیا آگے آگے جانے کائنات پیچھے پیچھے میرے آقا بڑھیا کے مکان پہ پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے، تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے؟ بس جیسے ہی نبی ادھر پہنچے سارے کے سارے دشمن آ گئے، سارے کے سارے مخالف آ گئے، سارے کے سارے گالیاں دینے والے آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں آنے کے بعد جیسے ہی میرے گھر میں نبی ادھر تشریف لے آئے سارے کے سارے قبیلے والے آ گئے، سارے کے سارے دشمن آ گئے، سارے کے سارے مخالف ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے، تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے؟ ضعیفہ نبی کی طرف اشارہ کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کا جنازہ ادھر ہے، میرے بیٹے کی لاش ادھر ہے۔ میرے آپ کے نبی نے اپنے نازک میرے نبی نے اپنے نازک نرم قدموں کو آگے بڑھایا یا کہ بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا، آیا تو بولنا چاہیے تھا یار۔ جی معاملہ سرکار کا معجزہ بیان کرنے لگا، پیار میں بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنے نازک نرم قدموں کو آگے بڑھایا یا کہ بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا۔ سارا قبیلہ موجود ہے، سارے مخالف کھڑے ہیں، سارے گالیاں دینے والے کھڑے ہیں، سارے کے سارے ادھر آ گئے۔ جملے کا اضافہ کر لیتا ہوں، آسمان کی بلندی گواہ ہے، فرش زمین کی پستی گواہ ہے، قبیلے کا بچہ گواہ ہے۔ او نوجوانوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں جملہ دینے لگا ہوں۔ یار گستاخیوں کا دور ہے، ڈینجر دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میرے دوستوں۔ آج لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، آج ننگے ناچ دیکھنے کا وقت نہیں ہے، فلم اسٹاروں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ڈرامے دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ لوگوں تمہاری زندگی نبی کے لیے ہے، تمہاری حالات زندگی نبی کے لیے ہے، تمہارا مال نبی کے لیے ہے، تمہاری جان نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ گستاخیوں کا دور ہے، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جب چوراہے پہ کھڑے ہو تو نبی کا ذکر عام کر دو۔ آج ایسے تلوار پھاڑے اٹھانے کا وقت نہیں ہے میرے دوستو، جب چوراہے پہ کھڑے ہو حسنین کے نانا کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ چائے کی بیٹھک پہ جب پہنچو، چائے کی دکان پہ پہنچو، آمنہ کے چاند کا ذکر چھڑونا شروع کر دو۔ اپنے کھیت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر گھومنے کے لیے جاؤ، ادھر میرے نبی کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ یاد رکھنا جب تم ہر جگہ اپنے نبی کا ذکر کرو گے، راستے میں چلتے پھرتے سواریوں میں گاڑیوں میں بیٹھ کے دکانوں میں مکانوں میں چوراہوں پہ کھڑے ہو گے، اپنے نبی کا ذکر کرو گے تو یاد رکھنا یہ گستاخ خود بخود مٹ جائیں گے، خود بخود مٹ جائیں گے۔ آؤ میں آپ کو پیار کے جملے دینے لگا ہوں۔ میرے کریم نبی نے اپنے نازک نرم بھیا ہاتھ جوڑ، کون گھنٹہ ہو گیا سلام پڑھ لیا جائے؟ نہیں پلیز، میں کبھی فضل نہیں بنتا، کبھی بوجھے نہیں بنتا، پلیز تھوڑی دیر بھائی میں آپ کو دینے لگا ہوں کچھ باتیں، پلیز تھوڑی دیر سن لیں، بس 15 منٹ میری تقریر کا، اور کون گھنٹہ ہو گیا، 15 منٹ کے بعد چلیے میں بولوں گا انشاءاللہ، مگر تھوڑا سا بس سمجھ رہے نا آپ؟ میرا اپنا مزاج ہے نا، میں چاہتا ہوں میرے دوستو جب حسنین کے نانا کا ذکر ہونا، اللہ قسم جب آمنہ کے چاند کی باتیں چل رہی ہو نا، پھر ادھر میری آپ کی باتوں کی کوئی اوقات نہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے یہ تمہاری باتیں قیمتی ہیں کہ آمنہ کے چاند کی باتیں قیمتی ہیں؟ جب ادھر ہے نا، اگر کسی کو 2 نمبر کی حاجت تو نہیں ہے، کسی کو بےچینی 1 نمبر کی تو نہیں ہے، اگر ہو تو چلے جاؤ، مگر یہ کہ جب نہیں ہے تو بیٹھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، پیار میں بولو یا رسول۔ جملہ پورا کرنے لگا، نوجوانوں یہ باتیں تمہیں چوراہوں پہ بیٹھ کے کرنی ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھو تو اپنے نبی کے معجزوں کا ذکر کرنا شروع کرو۔ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی، اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے پہلا والا ہمارا نبی. میرے کریم نبی نے اپنا نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا. میری طرف خیال کریں, مجھے دیکھ, میرے آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا. بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا. سارا قبیلہ کھڑا ہے, سارا خاندان ادھر کھڑا ہے, سارا قبیلہ دیکھ رہا ہے. بچے بھی دیکھ رہے, جوان بھی دیکھ رہے, بوڑھے بھی دیکھ رہے, بوڑھے بھی دیکھ رہے, سارے کے سارے دیکھ رہے. آسمان کی بلندی گواہ ہے, فرش زمین کی پستی گواہ ہے. وہ مظفرپور کے زندہ دل لوگوں, جب میرے آقا نے بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا, ادھر نام لے کے پکارا, ادھر پیر پکڑ کے ہلایا. سارا زمانہ دیکھ رہا ہے, ادھر پیر پکڑ کے ہلایا, ادھر نام لے کے پکارا. اجی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا, لبیک یا رسول اللہ. جو ہے میرے آپ کے نبی نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو پکڑ کے ہلایا. بڑھیا کے بیٹے کے پیر پکڑ کے ہلایا, ادھر نام لے کے پکارا, ادھر پیر پکڑ کے ہلایا. زمانہ دیکھ رہا تھا. بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا, لبیک, بولو لبیک یا رسول اللہ. پھر میرا اندر سے دل بولا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل بس آخری ہے قاری صاحب, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت کی فرمائش ہے کہ تھوڑی سی پیدائش بھی بیان کر دیتے, مگر جب پیدائش چلے گی تو پھر ادھر سے چلے گی. علامہ عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں, علامہ حضرت مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں, ہم سنیوں کے کوئی بھی رائٹر, ہم سنیوں کا کوئی بھی لیکھک, ہم سنیوں کا کوئی بھی مصنف اپنی کتاب میں جب تک نبی کا میلاد نہ لکھ دے چین ہی نہیں ملتا ہے. جی یہ تو کوئی اور ہے جو میلاد سے چلتے ہیں, تو اللہ کا فضل میلاد والے ہیں. سنیں سرکار کا نسب نامہ, میلاد کی طرف آنے لگا. کوئی بات نہ یار, بیچاروں سے نہ ہوئی ڈانٹو مت, اللہ کا وعدہ. کیا ذمہ داری تھی؟ میں نے میاں کو بلا لیا تو میں نے فون اٹھا لیا. بتاؤ اب ہے در کریم میں گاڑی میں چلا دے, ختم کر. ایک کام کرو, تقریر تم کر لو, میں لے کے آتا ہوں اپنی گاڑی سے. کیسا رہے گا؟ تقریر بھی ہم ہی کریں, لے کر بھی ہم ہی آئے تو غلط ہو جائے گا, لمبا ہو جائے گا. بول دو حل خیال میں صبح. بس بوڑھا بھی بڑا گیا ہے, کم نہیں. یہاں جوان بگڑے, بوڑھے بھی بگڑے. ابھی نا علامہ شاکر صاحب تقریباً 20-25 دن پہلے جنازے میں میری شرکت ہوئی. جب میں ادھر پہنچا نا, قاری صاحب بیٹھے آ جائیں گے. جیسے میں جنازے میں شرکت کی نا, تو میں نے پوچھا, سچ بات کرنے لگا بے بوڑھے. سب سے میں نے بٹھایا ایسے, چچا بیٹھے, اور باقاعدہ حاجی تھے بیٹھے. میں نے کہا اتحیات یاد ہے؟ تو ادھر سے ادھر سے پینترے. ہاں, میں نے کہا دعائیں کون بولے تھی. اچھا یہی گھنٹا نا جس کی نمازیں یاد نہیں ہوتی, مکار ہوتا, تو جب مولوی کو مسجد سے بھگانا ہوتا تو پھر سوال کرے گا, مولانا ذرا بتاؤ کھوٹا ٹھوکا اور مٹی کدھر ہے.
کچھ تو ہوگا. اب یہ مولوی کہاں سے لائے گا؟ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بخاری میں نہیں پڑھا، ترمذی میں نہیں پڑھا، داؤد بن نسائی میں نہیں پڑھا، کہیں نہیں پڑھا. مولانا بتاؤ نا ٹھوکا ٹھوکا مٹی کا آگے کچھ نہیں تو موسیٰ کی اماں کا نام بتاؤ. یہ چور بنے گا، چوٹا بنے گا. اس کے جب کسی نے بتا دیا تالا کھل جاتا تو یہ بڑھاپے میں موسیٰ کی اماں کا نام بتاؤ. اس کے باپ کا نام کرا موسیٰ کی اماں کا نام بتاؤ. 65 سال کی عمر میں پوچھا بتاؤ مردے کو جب مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قبر میں مٹی ڈالتے ہیں. بولا مولانا نئی باتیں مت چھاپو، جتنے مولانا اتنی باتیں. بولا بتاؤ پڑھتے کیا؟ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ میں نے کہا یہ نہیں پڑھتے. بولے اور بتاؤ. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بولے مولانا جتنے مولانا اتنی باتیں. ہم نے 365 مردے اسی کلمے کو پڑھ کے دفن کر دیا. آج تک قبر چھوڑتے کوئی نہیں. ایسے ایسے کوئی بات نہیں. وہ ہم کرا دیں گے. آج جانے دو میاں کو بیچارے لیٹے آرام سے سونے دو. وہ ہم کرا دیں گے. جی لگا کے بولو ان کا نظر ہمیں دے دینا تھا. کائے گھبرا رہے؟ بولو سبحان اللہ. اگر تمہیں وہ ہم کرا دیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. چین تو نہیں ہو سلامت رکھے. رامپور علاقے میں شاکر صاحب تقریر کرنا ابھی یوٹیوب پہ ہے ہو گیا. مولانا عابد صاحب میں نے پوچھا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو ایک پھٹی پینٹ 3 جگہ سے ادھر سے پھٹی 3 جگہ سے ادھر سے پھٹی. میں نے کہا پھٹیچر ابھی کیوں پھٹی پہن کے آ گیا ہے؟ بولے مولانا چلیے. ہاں چلیے. 2018 کی بات ہے. میں نے کہا بتا ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولے مولانا یاد ہے. جلدی بتا کتنے ہیں؟ بولے مسجد مدرسہ قرآن شریف. مسجد مدرسہ قرآن شریف. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ عالموں سے دور. اگر تم عالموں کے قریب آؤ گے، عالموں سے پیار کرو گے، ارکان اسلام بھی تمہیں یاد ہوں گے. نماز ٹھیک سے یاد ہوگی، وضو کا طریقہ تمہیں ٹھیک یاد ہوگا، غسل کا طریقہ تمہیں یاد ہوگا، چلنا پھرنا کھانے پینے کا طریقہ تمہیں یاد ہوگا. مگر نہ مولوی کو گھور گھور کے دیکھ لیا. ایک عمل بتاؤں، بہت پیار کا عمل بتاؤں. ہمارے آپ کے گھروں میں سب کے بیمار ہوتے ہیں. سنبل میں میں نے دیکھا کسی کے MBBS کی 300 روپے، کسی کی 400 روپے فیس ہے. مراد آباد چلے جاؤ تو ہزار روپے فیس ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ کتنی مصیبتوں کا سامنا، کتنی ڈینجر دور ہے، کتنی بیماریوں کا، خطرناک بیماریوں کو ظہور ہونے لگا اس دور میں. جب کبھی نام نہیں سنا ایسی ایسی بیماریاں. ادھر جاتے ہو مراد آباد میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو. مگر میرے دوستو سنو، جب جمعے کے دن جایا کرو نا تو 10 روپے جیب میں ڈالو. کتنے؟ 10 روپے. 10 روپے ادھر 10 روپے جیب میں ڈالو اور اپنے امام سے جب دعا کر کے آؤ تو 10 روپے کا مسافہ کر کے آؤ. جاؤ یہ عمل بنا کے دیکھ لینا. کتنا؟ 10 روپے. جب چلو تو مسافہ کر لینا. مسافہ کر لینا 10 روپے. یاد رکھنا نہ جانے کتنی بیماریاں کافر ہو جائے گی. کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی صرف 10 روپے. حالانکہ 10 کی کوئی اوقات نہیں، تم 50 بھی دے سکتے ہو. اس سے آگے کی خیر نہیں ہے کتنے دیا ہو جا کے. مگر اس انداز میں دو جیسے علامہ شاکر صاحب سے یوں پتہ نہ چلے. مگر نہ ایسا کہاں ہے اگر 10 روپے مسجد میں دے دے تو کون 10 جگہ بتائے گا. تو اپنے اماموں سے جمعے میں مسافہ کرنا سیکھو. 10 روپے 50 روپے 100 روپے. اب جتنے لوگ جاتے ہیں اگر تم لوگ دو گے تو کم سے کم 1000 2000 ہو جائے گا. امام کا خرچہ ہو جائے گا 8 دن کا. اور تمہارے وہ جو عالم دین دعا کریں گے تو نہ جانے کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کوئی اوقات نہیں 10 20 روپے کی. غلط تو نہیں ہے؟ میں صحیح بات کرنے لگا ہوں. جاؤ یہ عمل تم بنا کے دیکھو، آزما کے دیکھو. بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا. حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے. ذہن حاضر آپ کا؟ جی. کیا کہا نبی نے؟ اللہ نے میرے پورے نسب کو پاک کر دیا. حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک اور میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کو پوجنے والا ہو. سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور آقا نے مشہور کہا، آقا نے فرمایا قسم کعبے کی رب کی. اور جو ہے جی قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا. کون سا نسب ہے؟ سنا دوں؟ سنا دے؟ جی. اللہ کو سلامت رکھے. آمین. کرے سنا دو. ادھر ادھر بیٹھے کوئی سرکار کے پاس دادا کے نام بتائے گا؟ اللہ کا فضل ہے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں شکیل احمد رضوی اس شجرے کو انڈیا میں سب سے پہلے پڑھا. سب سے پہلے میں نے پڑھا. جس نے پڑھا میرے بار پڑھا اور جو دعائیں کرتا ہوں پڑھتے رہے.
نبی کا شجرہ ہر جگہ عام ہو جانا چاہیے، بچہ بچہ پڑھے تاکہ لوگ کہیں دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ۔ سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش ہیں جن کا مزار ایودھیا میں ہے۔ ایودھیا میں گیا ہوں الحمدللہ میری حاضری ہوئی، اور جب شیش پیغمبر کے مزار پر میری حاضری ہوئی تو مولانا راغب صاحب میں نے سوچا یار موقع بہت اچھا ہے، شجرہ پورے ملک میں پڑا ہے، آج کیوں نہ حضرت شیش پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ ہاں میں نے ادھر پڑھا ہے تو طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ، کافی لمبائی ہے حضرت کے مزار کی، وہاں جا کے میں نے پڑھا تو لوگ نا کوئی 5 دادا کے سرکار کے نام بتائے ادھر سے ادھر 5 کے نوجوانوں، اگر میں تم سے پوچھنے لگوں نا ابھی کہ بتاؤ ذرا 5 فلموں کے ہیرو کے نام بتا دو، کھڑا سب بتا دیں گے۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، یہ جو ہیرو ہے نا، ہیرو یہ ہیرو نے یہ تمہیں قبر میں بچائیں گے نہیں، بولو نہیں، قبر میں حسنین کے نانا کا پیار کہاں آئے گا؟ سبحان اللہ، بے شک، جہاں سارے پیار پھیکے پڑ جائیں گے نا وہاں آمنہ کے چاند کا پیار کہاں آئے گا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیار، بیار کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالیق، شالیق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور۔ اچھا میرے انتقال کے بعد بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، دونوں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام ہے، آدم کے بیٹے شیش ہیں، جنہیں جنہیں میرے نبی کا نور ملا، جسے ملا آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے نمکلیک نام، نمکلیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالیق، شالیق کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صبیح اللہ، اسماعیل صبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیثہ، الحیثہ کے بیٹے الیسع، الیسع کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عفا، عفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مار، مار کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہد، فہد کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم۔ میرے آپ کے نبی کے پردادا ہاشم، پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، پورا مجمع کھڑے ہو کے بولو عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ کبھی تو ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کیا لگا پہ ہے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے، ایسے نہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے بتا دو محمد ہمارے بڑی شان والے۔ آگے آگے بیٹھی دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا بک بک کرتی رہے، مگر ہم تو چوراہوں پہ کھڑے ہوں گے ہر جگہ یہی کہیں گے میرے دوستو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب یہ نور، اب یہ نور حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی سونی سونی ماں سیدہ آمنہ کو میسر ہوا۔ سبحان اللہ، 1 گھنٹے کے پار ہو گیا، اب بولو سننا چاہتے ہو کہ ختم کر لیں گے؟ سننا چاہتے ہیں۔
بے چین تو نہیں ہو رہے ہو یار؟ جی لگا کے پھر بول دو یا رسول اللہ۔ اب یہ نور نبی کی ماں کو ملا، سیدہ کو میسر ہوا۔ نبی کی امی جی کہتی ہیں 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی سے گزر گیا، بڑی مسرت کے ساتھ گزر گیا۔ کبھی کوئی گرانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی وزن، کبھی کوئی دقت، کبھی کوئی الجھن کبھی نہ محسوس ہوئی۔ آج میرے آپ کے گھروں میں بھی بچوں کا جنم ہوتا ہے 9 مہینے میں، کبھی کیس کا کیپسول، کبھی یہ ٹیبلیٹ، کبھی وہ ٹیبلیٹ، کبھی یہ الٹرا ساؤنڈ، کبھی وہ رپورٹ، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی یہ ڈاکٹر نہیں۔ مگر میرے نبی کی ماں کہتی ہے کبھی کوئی پریشانی نہیں، کبھی کوئی دقت نہیں، کبھی کوئی الجھن نہیں۔ 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی کے ساتھ گزر گیا۔ ایک دن نبی کی دادی نبی کے دادا کے قریب آتی ہے، تو نبی کی دادی نبی کے دادا کے قریب آتی ہے۔ تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، نبی کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے دوستو، ایک دن سرکار کی دادی ایک دن سرکار کی دادی میرے نبی کے دادا کے قریب آتی ہے۔ آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے سردار، اے میرے شوہر، مکے کے حالات بڑے الگ ہے، مکے کا دستور بڑا الگ ہے، مکے کا ماحول بڑا الگ ہے، مکے کا رواج بڑا الگ ہے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں وہ میری شریک حیات، کہنا کیا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے، بیان کیا کرنا چاہتی ہو، بیان کیا کرنا چاہتی ہو۔ سرکار کی دادی کہتی ہے اے میرے سردار، اے میرے شوہر، مولانا ویس جلدی 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 اپنی جگہ پہنچو، آپ بیٹھیں، میں بالکل ختم کروں گا، بس تھوڑی دیر سن لیجیے، بس ہو گیا، بہت ہو گیا، 1 گھنٹے میں بولتا ہوں، جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ نبی کی دادی کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مکے کے حالات بڑے الگ ہیں، مکے کا دستور بڑا الگ ہے، مکے کا رواج بڑا الگ ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی، مگر اپنی بیٹی آمنہ، اپنی بہو آمنہ نئے کپڑوں میں نظر آتی ہے، عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ سرکار کے دادا کہتے ہیں وہ میری شریک حیات، تو عورت ساتھ ہے، کیا کہتے ہیں، تو عورت ساتھ ہے، تو جا کے آمنہ کو منع کر دے، تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے۔ سرکار کی دادی کہتی ہے اے میرے سردار، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو سمجھاؤں، میں نے کئی بار ہمت کی کہ میں آمنہ کو جا کے بتاؤں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب پہنچتی ہوں، آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ آدھا چاہتا ہے۔ اللہ قسم بڑے پیار کا جملہ دیا، بول دو یا رسول اللہ۔ کی دادی کہتی ہے میں نے کئی بار ہمت کی، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں، میں آمنہ کو جا کے بتاؤں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں، آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ تالا ہی لگ جاتا ہے، میری جرت نہ ہوتی، میری ہمت نہ ہوتی، نہ عزت کام آئے گی نہ دولت کا آئے گی، اور بھروسے حشر آقا کی ہر محبت کام آئے ذہن حاضر کریں۔ کیا کہتی نبی کی دادی، میں نے کئی بار سوچا، سنو اور تو تم بھی سنو، نبی کی ولادت، نبی کی پیدائش، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ سے جا کے منع کر دوں، کس چیز کو، کہ بیٹی نئے کپڑے نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگائے کر، مگر میرے سرتاج جیسے میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں نا، آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، ایسا روپ طاری ہوتا میری زبان پہ، سرتاج میرے شوہر تم جا کے سمجھا دو، تم جا کے منع کر دو۔ سرکار کے دادا ادھر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی آمنہ تو جانتی میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، مکے میں بڑی عزتوں کا مالک ہوں، بیٹی مکے کا رواج یہ ہے، مکے کا دستور یہ ہے، مکے کے حالات یہ ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت نئے کپڑے نہ پہنتی ہے، خوشبو استعمال نہ کرتی ہے، بیٹی آمنہ تو خوشبو نہ لگائے کر، نئے کپڑے نہ پہنے کر۔ میرے آپ کے نبی کی مسجد آمنہ کی آنکھیں اشک بار، نبی کی امی روتے روتے عرض کرتی ہے بابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی۔ نبی کے دادا کہتے ہیں وہ بیٹی آمنہ وہ
کوئی اور کہے کوئی اور کہے کوئی اور کہے الگ بات ہے، میں تو گھر میں آتا جاتا محسوس کر لیتا ہوں، میں آتا جاتا محسوس کر لیتا ہوں۔ نبی کی امی کہتی ہے، جملہ بڑے پیار کا، نبی کی امی کہتی ہے بابا جان خوشبو ہی نہیں، بابا جان خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں۔ جب میں وادیوں سے گزرتی ہوں، پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، ابا جان پیڑ پودے بوٹے پہاڑ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ آج ہم سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، لوگ فتویٰ لگاتے ہیں یہ بریلوی مسلک والے بریلوی مسلک والے۔ ہم نے کہا یار کبھی عشق میں تانا ملتا تو وہ تانا بھی اچھا لگتا۔ اللہ کا فضل ہے، یہ 14ویں صدی کے مجدد کی نسبت کا تانا ہے یار، امام احمد رضا کے پیار کا تانا ہے، ٹھیک ہے وہ تانا بھی اچھا لگتا ہے، مگر یار ایک بات بتاؤ نا، توجہ ہے، ہم سلام پڑھے لوگ کہیں بریلوی مسلک والے ہیں، ذہن حاضر ہے، نبی کی امی ادھر سے گزر رہی ہیں، پیڑ پودے پتھر بوٹے سلام پڑھ رہے ہیں، ان کا کون سا مسلک تھا جی؟ بات سمجھ میں ہے نا؟ تو پھر یہ نہ کہہ دے وہ سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو مائے تمام۔ بس اختتامی جملے اختصار سے عرض کرنے لگا ہوں، سنو میرے دوستو، نبی کی امی کہتی 9 مہینے کا زمانہ مکمل ہو گیا، کبھی زندگی نے وفا کی اور کبھی آپ نے پھر بلایا تو پھر پوری مکمل پیدائش۔ بس آخری جملے لاسٹ جملے دینے لگا ہوں۔ نبی کی امی کہتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد، اردو ادب میں رات ڈھلنے کے بعد، قریب ہے نا، رات ڈھلنے کے بعد نبی کی امی کہتی ہے مجھے درد ولادت شروع ہو گیا، بچے کا درد شروع ہو گیا۔ میرے آپ کے گھروں میں بھی بچوں کو جنم ہوتا ہے، جب عورت اور بچے کا درد ہوتا ہے، جب یہ تکلیف ہوتی ہے۔ جرمنی کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا سائنسدان، وہ کہتا ہے 32 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑا جائے، کتنی؟ 32 ہڈیوں کو، 32 زندہ انسان کی ہڈیوں کو ایک ساتھ چٹکایا جائے، ایک ساتھ توڑا جائے، جتنی ان میں تکلیف ہوتی ہے جب بچے کو ماں جنم دیتی ہے، ایک درد میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ماں کا احسان ہے یار۔ اور آج نوجوان جب 18 سال کا ہوتا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا بڑھیا بک بک مت کر، حقیقت ہے۔ ظالم شرم نہیں آتی؟ جس ماں نے تجھے اپنے چھاتی کا 2 سال دودھ پلایا ہو، اپنا خون دودھ کی شکل میں تیرے حلق میں اتارا ہو، آج تو 18 سال کا کڑیل جوان ہو گیا تو ماں سے آنکھ میں ملا کے بات کرنے لگا، باپ کی نظروں میں نظریں ڈال کے باپ کا بات کرنے لگا، شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جانا چاہتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں باپ ایسے جیسے سورج، نوجوانوں سن لو، باپ کیسے جیسے سورج میں تپش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، مگر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ یاد رکھنا جس دن تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے گا، ان سے پوچھو جن کے باپوں کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دنیا اندھیرا ہو جائے گا۔ میں سچ بات کرنے لگا، انہیں کوئی مشورے دینے والے بھی نہیں ملتے، باپ تجربوں کا مجسمہ ہو، اور ماں کا تو احسان پوچھو ہی نہیں۔ بس اتنا سمجھ لو، بات کبھی لمبی ہوئی، موضوع الگ ہے، جو آپ کی ہاں میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں۔ 32 ہڈیاں جیسے چٹکائی جائے نا زندہ انسان کی، اتنے میں تکلیف ہوتی ہے، ماں کو ایک درد میں تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے خیال نہیں کیا ماں کیسے بچے کے درد کو جھیلتی ہے، کتنی الجھنیں، کتنی پریشانیاں۔ یاد رکھو نوجوانوں، نسخہ لے جاؤ، نظریں جھکا دیا کرو ماں کے سامنے، جب کھڑے ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، جب تمہارا باپ سامنے ہو تو ہاتھ باندھ کے نیچے نظریں کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور مالدار ہونے کا نسخہ دے دوں، جب کبھی پردیس میں کمانے کے لیے جاؤ نا تو ماں کے ہاتھ کو بولو سبحان اللہ، کہو اماں جی دعا کر دینا میں جانے لگا ہوں کمانے کے لیے۔ جب واپس آؤ نا، میں یہ نہیں کہتا بیویوں کو مت دو، بیویوں کا بھی خرچ کرو، مگر سب سے پہلے ماں تیری دولت کی لالچ نہیں کرتی، سچ بات کرنے لگا ہوں، ماں تیری دولت سے پیار نہیں کرتی، ماں تیری صحت سے پیار کرتی۔ سبحان اللہ۔ جب واپس لوٹ کے آتا تو ماں دیکھتی میرا بیٹا صحت ڈاؤن تو نہیں ہو گئی،
چہرے پہ جھریاں تو نہیں پڑ گئی. تیری دولت کو دیکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے, ماں تیری صحت کو دیکھنے والی. سبحان اللہ بے شک. اگر تیری دولت لے کے آؤ نا تو ماں کے ہاتھ میں رکھ دو, ماں میں یہ کما کے لایا ہوں, اللہ قسم ادھر جاتے وقت دعا کرے گی, ادھر آتے وقت دعا کرے گی. تیری بلندی کے راستے کو کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ بے شک. میں اپنی بات کہنے لگا ہوں. شکیل احمد رضوی نے 3 سال سنبل علاقے میں پڑھایا ہے, اور جب ہم پروان چڑھے نا تو لوگوں نے ہماری ٹانگیں بھی کھینچی, لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا. آج اللہ کا فضل ہے, سچ بات کرنے لگا ہوں. آج ایئرپورٹوں پہ نا ہمیں لوگ جو 20 30 گاڑیاں لینے کے لیے آتی ہیں, یہ عزتیں کہاں سے ملی. میں کہتا ہوں تم روک نہیں سکتے. رات کی کالی گھٹا میں جب میری ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے نا, اور جب میری ماں دعائیں کرتی ہے, میری بلندی کو اس وقت 4 چاند لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سچ بات کرنے لگا ہوں آپ سے. اگر بلندی کی طرف جانا ہے تو ماں باپ کی دعائیں اپنے سینے میں بس کرو. یہ لگا کے بولو یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. میرے نبی کی ماں کا بیان رات ڈھلنے کے بعد, رات کے 12 بجے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا. میٹھا میٹھا پیارا پیارا. عام عورت کو جب یہ بچے کا درد ہوتا ہے اتنی الجھن اتنی پریشانی سوار ہوتی ہے, جو ذہن میں ہوتا ہے عورت بھول جاتی ہے. مگر میرے نبی کی ماں کہتی ہے جب میرے لال کا درد ہونا شروع ہوا, میٹھا میٹھا پیارا پیارا, تو جو میں بھول گئی تھی اس درد کی بدولت وہ بھی مجھے یاد آ گیا. سبحان اللہ. ہاں وہ بھی مجھے یاد آ گیا. نبی کی ماں کہتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد میرے گھر میں کوئی نہیں. توجہ ہے, پورا مکہ چین و سکون کی نیند سو رہا. علامہ عبداللہ موقع سے دہلوی نے لکھا, علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمت کبریٰ میں لکھا. سنیں توجہ کے ساتھ. رات کے 12 بجے آپ جانتے ہو مظفر سوتا نہیں ہے, پورا سو جاتا ہے. نبی کی امی کہتی ہے سیدہ کا بیان ہے, میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا, اور رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ. جاؤ مکے سے کسی دایا کو بلا, اے بیٹیا اے بیٹا, مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ, مکے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون مکے میں جاتی ہے, اور جانے کے بعد ایک اور جو دایا کے قریب پہنچے. چلیے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کبھی میں ارے سناؤ ارے سناؤ ارے سناؤ سا. ہم نے تو کرا لینا نا, ہم ہی لوگ دستار کر لو, کوئی دقت تھوڑی. ارے آپ سناؤ. 2 گھنٹہ لگے, 2 گھنٹہ کا حساب. سبحان اللہ. یہ تو روز ہی ہوتا ہے, کہاں تک دیکھیں چیز. عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اتنا بھی بچہ ہوگا میرا دم نکل جائے. 20 مارچ تک بھی کوئی تاریخ خالی نہیں ہے, اور اس میں لگاتار سفر بھی ہے, جاگنا بھی ہے, بھاگنا بھی ہے, اور سنانا بھی ہے. اب 1-1.5 گھنٹہ سب کے نصیب میں آنا ہے, یہ تو پھر دم نکل جائے گا, مزار بن جائے گا. بولے بولے سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کہتی ہے رات کے 12 بجے کے بعد میں نے اپنی رشتہ دار خاتون سے کہا جاؤ مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ, مکے سے کسی دایا کو بلا کے لاؤ. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون مکہ کے دایا کے قریب جاتی ہے, جا کے کہتی ہے چلو آمنہ کے گھر چلو, چلو آمنہ کے در دولت میں چلو. مکے کی پہلے دایا نے منع کر دیا, دوسری دایا کے یہاں پہنچی, اس نے بھی منع کر دیا, تیسری دایا کے گھر پہنچی, اس نے بھی منع کر دیا, چوتھی دایا کے گھر پہنچی, چلو آمنہ کے گھر چلو بچہ آنے والا, چلو عبداللہ کے گھر چلو بچے کا جنم ہونے والا. چوتھی دایا نے بھی آنے منع کر دیا, مکے کی ساری دایا نے انکار کر دیا, مکے کی ساری دایا نے آنے سے منع کر دیا. میرے نبی کی رشتہ دار خاتون کہتی ہے او مکے کی دایا ذرا یہ تو بتاؤ تم کیوں نہیں چلتی ہو, وجہ کیا ہے, چلنے سے انکار کیوں کرتی ہو. مکے کی ساری دایا ایک زبان ہو کے بولی او آمنہ کے رشتہ دار خاتون, ہم آمنہ کے گھر جا کے کیا کریں گے, جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے, جس بچے کا جنم ہونے والا ہے, اس بچے کا باپ نہیں ہے, وہ بچہ یتیم ہے. میں نے کہا او مکے کی دایا تم نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا. ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے. میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے. مکے کی دایا نے
سب نے منع کر دیا، ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون واپس پلٹ کے آتی ہے، آنے کے بعد سارا حال آمنہ کو سناتی ہے۔ حاضر ہے جی، سارا حال آمنہ کو سناتی ہے۔ ایک بات بتاؤ یار، جب سارا حال آمنہ کو بتایا ہوگا اور جب سیدہ نے یہ سنا ہوگا کہ میری غریبی کی وجہ سے، میرے حالات کی وجہ سے مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا، ایمانداری سے بتاؤ ذرا سیدہ کے دل پہ گزرا کیا ہو گیا؟ مکے کی ساری دایا نے یہ کہہ کے لوٹا دیا بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، پیسہ کون دے گا، دولت کون دے گا، انعام کون دے گا؟ انعام کے لالچ میں مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا، آنے سے انکار کر دیا۔ نبی کی رشتہ دار خاتون پلٹ کے آتی ہے، سارا حال آمنہ کو سناتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب کبھی انسان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو سر پکڑ کے نہیں بیٹھتا؟ جی سیدہ مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا، تانا دے دیا، سب نے انکار کر دیا۔ سیدہ رو رہی ہیں، تاریخ کے پنے گواہ میرے دوستو آنسو بہہ رہے ہیں، سیدہ رو رہی ہیں۔ ذرا اس عورت سے پوچھو، یہ عورت بیٹھی ہے جس کے شوہر کا اتفاق انتقال ہو جائے اور پھر بچے کا جنم کا وقت اسے قریب ہونا، تو پہلا تو یہ غم کہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ غم میری نبی کی امی کیونکہ مکے کی دایا نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ ذرا سوچو یار کہ کیسا غم کا پہاڑ سیدہ کے اوپر ٹوٹا ہوگا۔ مگر سنیں جیسے منع کر دیا، سر پکڑ کے بیٹھے آنسو بہ گئے۔ علامہ راغب صاحب سنیں توجہ کے ساتھ، بڑے پیار کے جملے، آخری جملے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا، مکے کی ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا، ساری دایا نے منع کر دیا، ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کریم مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا، ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل تو کیوں گھبرایا، آج تو میرا یار آنے والا ہے، آج تو میرا محبوب آنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، رب کریم ایسے وقت پہ دایا کا انتظام ہوتا ہے، عورت تو عورت کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ مکے کی ساری عورتوں نے منع کر دیا، مکے کی ساری دایا نے منع کر دیا۔ میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل سن، مکے کی دایا تو آتی، ذہن قریب کریے، قریب کریے، اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا، آنے نہ دیا۔ حضرت جبریل کہتے مولا کیوں نہ آنے دیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا مکے کی ساری دایا ناپاک، میرا محبوب پاک، اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی سبحان اللہ، پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ربا مولا پھر تو انتظام کر دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا سونے جبریل انتظام، سبحان اللہ، انتظام مولا کس کا ہو گیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی۔ مولا بے قراری بڑھ رہی ہے، تم بھی جانتے ہو اگر کوئی مہمان آئے دور سے، نیا نیا مہمان آئے تو ہم اور آپ کے بھی فون کا زمانہ، فون کرتے کہاں گئے، انہیں مرد آباد آ گئے، ابا آ گئے، سرسی ابا آ گئے، سمت بے قراری بڑھ رہی ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں رب کریم بے قراری بڑھ رہی ہے، مولا جلدی بتا دے کون سی دایا کا انتظام کیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل ہم نے ایسی دایا کو چنا جن کے ہاتھ بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک، جن کی آنکھیں بھی پاک، جن کا پورا بدن پاک، یہی تک نہیں جن کا عقیدہ بھی۔ حضرت جبریل کہتے مولا بے قراری بڑھ رہی، جلدی بتا دے۔ اللہ ہم نے آسمانوں کو، توجہ ہے، پہلے آسمان کو سجا دیا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، اللہ ساتوں آسمانوں کو سجا دیا۔ مولا جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا ٹھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں یہ تو میں پوچھنا چاہتا آپ سے، ٹھوک دیا۔ دیہاتی زبان بڑی پیاری سی لگتی ہے، کیا کر دیا؟ ٹھوک دیا، تالا ٹھوک دیا۔ حضرت جبریل کہتے مولا جلدی بتا دے، آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا، ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں،